बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में रोज़ की तरह हाज़िर हूँ। आज हम दोस्तों बैठे हुए हैं और सेनेट के इलेक्शन हैं और फिर जो रेफरेंस है जो चल रहा है, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्त जो हैं वो ख़ास ही होते हैं अपने सारे, लेकिन आज तो इधर होता कौन आया सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं आते भैया सर रज़ी दादा साहब, ये अच्छा सर जी की हाल चाल? अल्लाह दा करम। तबीयत कैसी? टेटू ठीक हो? बेल्ट बंदी हुई अच्छा ये सर दसो कि कुछ समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की हो रहा है, बाहर की हो रहा है? देखो, समझ तो सारे आ रही है, ठीक है, समझ तो सबको आ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन बात उस पर नहीं कर रहे। मेरे जैसे डरपोक लोग हैं वो उस पर बात नहीं कर सकते कि जो आर्गूमेंट जो हैं वो पीटीआई के लोगों के मीडिया के प्रोग्रामों में होते हैं, वो जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन की शक्ल में सामने आ रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं लगती ना। ज़ाहिर अदलिया को अपना एक स्टेचर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इस पे ऊपर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि मामला ज़ेर समाअत है और वो आला जज हैं और उनके पास तौहीन अदालत का असा भी है, असा समझते हैं। हाँ ठीक है, तो इसलिए, लेकिन लोग देख रहे हैं जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ्स जो हैं, जो कि लोगों का ख्याल था कि मतलब अब कोई बंदा जो है वो साकिब निसार साहब के लेवल पे नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन अब साबित हुआ कि नहीं, उससे आगे जहाँ और भी हैं। सही है, ठीक है, उससे भी आगे जहाँ और भी हैं। बल्कि वो थोड़ी देर पहले वो इमदाद मुल्ला साहब कह रहे थे कि साकिब साहब तो सिर्फ कफन लाने होंगे वो जो अहले ज़ौक़ समझते हैं वो इंजॉय कर लें, जिनको समझ नहीं आई वो एनजी ठीक नहीं। हबीब साहब का ना बड़ा साहिब मशवरा था और इन्होंने कॉलम भी लिखे हैं कि यार कि अगर एडी क़यामत आई है ओपन ही करना है तो फिर इन्हों तुसी जनाब वो बिल्कुल ही ओपन कर दो, मतलब लोगों को इख्तियार दे दें कि वो जिस तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है कि जनाब सेनेट का इलेक्शन डायरेक्ट करवा लें, ओपन करवा लें। बिल्कुल। मैं एल की क़यामत है सर, ये ख्याल तुहानू क्यों आया सी वैसे जज्जां नू क्यों नहीं आंदा या पार्लीमेंटेरियंस नू क्यों नहीं आंदा? सर मैं तो अपना जवाब दे सकता हूँ इमरान साहब। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ पोलिटिकल साइंस का और पोलिटिकल साइंस में भी बिलखुसूस जो सिस्टम्स हैं इनका, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में हमने यही देखा है कि जहाँ जहाँ इस तरह के मसाइल आए हैं वहाँ पे जमहूरियत के एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल को हल उसी वक्त अच्छे अंदाज में होते हैं जब आवाम को उनका हक़ मिलता है। यानी छोटे से छोटे मसले और बड़े से बड़े मसले में आवाम की राय को मुकद्दम रखा जाता है। पाकिस्तान में चूँकि ऐसा रिवाज नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हम आवाम को मज़ीद एम्पावर करें। यहाँ तो सियासतदानों की ए से लेके जेड तक सारे के सारे सियासतदान वो तो ऐसे निकम्मे और नालायक हैं कि यहाँ पे दुनिया जहाँ डेमोक्रेसी को समझती है कि वो उसकी बुनियाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पे इनवेरिएबली हर पार्टी ने आके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तबाह किया है। दुनिया में सारे के सारे दुनिया में बैलेट का मतलब खुफिया बैलेट होता है, खुफिया वोट होता है। यहाँ पे हम बैलेट का मसला उठा के कभी यहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN ने नालायकी का सबूत दिया 2006 में, 2021 में PTI दे रही है कि जनाब खुला कर दो वोट हम, ताकि सेनेट का इलेक्शन इस तरह ना करें। यानी सेनेट का इलेक्शन इनके नज़दीक मतलब यह है कि आसिफ अली ज़रदारी मद्दज़ल्लाहुल आली और जो नवाज़ शरीफ साहब मद्दज़ल्लाहुल आली और इमरान खान साहब मद्दज़ल्लाहुल आली, इन तीन के सिवा पाकिस्तान में हर मुंतखब शख्स चोर है, उचक्का है, बिकने के लिए तैयार है, काबिल फ़रोख्त है। ये मैं कैसे मान लूँ? मैं क्या इस इस्तदलाल को मानूंगा? मैं तो सिर्फ ये दलील मान सकता हूँ कि भाई इसको अवाम ने वोट दिया है, बस दैट्स इट। और जिसको अवाम ने वोट दिया है वो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ है। लास्टली मैं आपको जो अर्ज़ करना चाहूँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, चूँकि मेरा नाम रिजवान रज़ी नहीं है तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं है ना गम खाने की ना ज़ख़म सहने की, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे बड़े कानूनदान, मेरे जैसे अदना कानूनदान, काले जुब्बे पहने हुए बड़े बड़ी कुर्सियों पे ऊंची जगहों पे बैठे हुए कानूनदान, पाकिस्तान के बार काउंसिलें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान के सारे वकालत पेशा लोग ये इकट्ठे भी हो जाएं तो आइन में शम्मा और शोशा भी तब्दील नहीं कर सकते। आइन में
تشریح کی کھڑکی سے اگر آپ نے ترمیم کا دروازہ نکالنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کام رکے گا نہیں, پھر یہ پتہ نہیں کہاں چلے گا. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ان کو کیا فرق؟ دیکھیے پھر یہ ہے کہ جس کو فرق پڑتا ہے وہ تو کچھ کریں گے, وہ ہے آپ اور میں. آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, رو تو سکتے ہیں, ہم گریبان نہیں پکڑ سکتے, دامن تو تھام سکتے ہیں, پھر یہ تو کچھ کریں گے. اچھا رضی صاحب, ظفر علی شاہ کیس ہم نے ہمارے سامنے سارا کچھ ہوا. اچھا وہاں اس میں وہ 3 سال کی وہ ان کی لمٹ بھی مقرر کی, پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ جی کہ آپ آئین میں ترمیم چاہیں تو کر لیں. ادوں سے ہی کر لیا سی انہوں کا, ہوں کی کر لیں گے جو کہن نہیں وہ دیکھو ٹریسیبل ہونا چاہیے یا کوئی نہ کوئی وہ خصوص چھوڑ دیں تو اسی بہ کے آئین نو رواں گے یا ججاں نو رواں گے, فرق کی پے گا انہوں نے. نہیں لیکن ایک مجھے بات بتائیں, ہم نے اس کو ویسے بہت زیادہ ایشو بنا لیا, اگر ٹریسیبل بھی ہے تو پارٹی کیا کر سکتی ہے میکسیمم اس ممبر کے خلاف؟ اسے ڈسون کر سکتی ہے نا, ڈسکوالیفائی تو نہیں کر سکتی اس کے مطابق, ٹھیک ہے نا. وہ میکسیمم پارٹی کیا دے گی کرے گی, اگلی دفعہ اسے ٹکٹ نہیں دے گی. اب دیکھیں نا اضافہ رضی صاحب, یہ جو آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں نا کہ پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں کر سکے گی, دیکھیں قانون کا ایک پرنسپل ہے. پرنسپل یہ ہے کہ ویئر دیر از رائٹ دیر از ریمیڈی. بالکل ٹھیک ہے. اصول یہ بنے گا کہ اصول یہ بنے گا کہ یہ رائٹ انفرنج ہوا ہے پارٹی کا, تو پھر بائی کنسٹرکشن آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ راستہ کھولیں گے نا, پھر ڈسکوالیفیکیشن کا راستہ بھی بایا بٹھنڈا کھل جائے گا. بایا بٹھنڈا کھلے گا یا اگلی لیجسلیشن آ جائے گی اس کے اندر, یا کوئی آرڈیننس آ جائے گا, جیسا کہ آج کل تمام قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن میں موجودہ صورتحال میں کہ اگر وہ ٹریسیبل بھی ہے تو سو واٹ, ٹھیک ہے نا. جو معزز جج صاحبان ہیں یا تو وہ اس میں کریں کہ جب وہ ٹریسیبل ہے اور اس نے پارٹی ان کی کو لائن سزا دے, مطلب تو ان کو جناب لٹکانا چاہیے آپ کو ڈی چوک کے اوپر, یا تو میرا خیال ہے کہ شاید ججمنٹ یہاں تک جائے. اور اگر یہاں تک نہیں جاتی تو اس بنیاد کے اوپر آپ اپنے ممبر کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کر سکتے. میکسیمم وہ کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. وہ 20 لوگ جو کہ جن کو نکالا تھا وہ چلے گئے, پھر جا کے اندر منتیں کیں عمران خان صاحب نے اور ان کو لانے والوں نے, اور وہ جو ہوتے ہیں وہ پختونوں کے کیا ہوتے ہیں, جرگوں کے ذریعے جا کے ان سے وہ اپلیکیشنیں وڈرا کروائیں. اور اب کہتے ہیں کہ جی میں, اب وہ سارے جن کو گالی پڑے گی وہ تو کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو عدالت میں گئے تھے نا, تو آپ نے جرگوں کے ذریعے ان کی اپلیکیشنیں واپس کروا لی. ایک وزیر بھی بڑھاتا نا, پھر کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا, ٹھیک ہے. ایک کو وہ پی ٹی آئی کی پتہ جو آپ کے گھر ہوتا ہے, آپ تصور کرتے ہیں ہر گھر میں وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ معاف کرے جو انہوں نے گھر ہوں اور کسی دے گھر نہ ہوئے. سر کیسیاں گلا کرتے تسی, مطلب تسی میں پاک پتن تک پہنچ, آپ پاک پتن تک نہ جائیں. ویسے بھی پی ٹی آئی کے لینے والے بھی پی ٹی آئی کے, دینے والے بھی. اب تو یہ بات بڑی گھس گئی ہے, لیکن سب سے پہلے خاکسار نے یہ بات سوشل میڈیا پہ کہی تھی. تو یار تھوڑے گھر دا معاملہ ہے, آپ اپنے گھر میں نپیڑے بھائی. ہمارے ساتھ پوری قوم کو کیا ٹارچر کیا ہوا ہے تم نے کہ جناب اوپن ہونا چاہیے یا سیکرٹ ہونا چاہیے. ایون اوپن بھی ہو جائے تو کیا اکھاڑ لیں گے جی آپ. اچھا, یہ عمر جاوید صاحب ہیں, یہ ریسرچ اسکالر ہیں. اسی طرح بھی رپورٹنگ کی تھی ساری, انہوں نے کتاباں بہت پڑھی ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو کیا ریٹ کریں گے آپ, یا اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ یہو جی عدالتاں اور کتنے پائیاں جاندیاں نا, یا یہ بڑی اچھی عدالتیں ہیں ہماری؟ نہیں عمران صاحب, اگر آپ تقابل کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم اگر آپ نے بات کی فوراً میرے ذہن میں بھی انڈیا کی سپریم کورٹ کی مثال آئی. آپ دیکھیے کہ جب کہ مودی وہاں پرائم منسٹر بنے ہیں 2014 کے بعد, اور پھر 2019 میں دوبارہ وہ جیت کر آئے, وہاں کی عدالتوں کے آپ بڑے بڑے جو وہاں کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے ایسے آ رہے ہیں جو مودی کی پارٹی کے منشور میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں آپ رام مندر کے حوالے سے دیکھ لیں, کشمیر کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا گیا وہ دیکھ لیں, اور پھر یہ دیکھیے کہ جو فیصلے چیف جسٹس نے کیے وہ ریٹائر ہونے کے بعد مودی نے فوراً ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دی. تو یہ آئیڈیلزم جو ہے نا, ہم انڈیا کی نظیر جہاں کبھی بھی مارشل لا نہیں لگا, جہاں کبھی بھی سوائے وہ اندرا گاندھی کی ایمرجنسی لگی, لیکن اس نے وہ بھی ایک آئین کے دائرے کے اندر رہتی ہے, آئینی آپریٹرس کو استعمال کر کے ایمرجنسی لگائی, ورنہ کسی قسم کا مارشل لا نہیں اس طرح لگا. تو یہ صورتحال امریکہ کی سپریم کورٹ کے اندر بھی
कई ऐसे फैसले आते हैं, वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जजेस ने नीचे पल्स देखी है, नीचे स्ट्रीट को देखा है, स्ट्रीट की तरफ जा रही है। वो इमरजेंसी अदालत ने उड़ा दी थी। नहीं, उसमें एक फ़र्क है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपको, वो ये था रज़ी साहब कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को डी सीट किया था कि इंतखाबी ज़ाब्तों में कुछ खिलाफवर्जियाँ हुई हैं, तो उसके बाद इंदिरा ने इमरजेंसी 1 साल के लिए नाफिज कर दी थी और अदलिया को भी अपने ताबे कर लिया था। वो ये थोड़ा सा एक बुनियादी फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट ने उस इमरजेंसी को ख़त्म नहीं किया था क्योंकि इंदिरा ने सारी पावर जो है वो खुद ले ली थी। हमारे इसमें इमरान साहब एक बुनियादी नुक्ता हमारा यहाँ समझने का है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हमारा इशू रहा है, बिल्कुल। देखें ना, नवाज शरीफ ने दूसरे दौरे हुकूमत में 97 में आते ही सबसे पहले 13 अमेंडमेंट की, ये 58(2)B का इख्तियार सदर से लिया। 14 अमेंडमेंट जो थी उन्होंने की फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी, जो करेगा वो फिर डी सीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी पार्टी रुकनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ दूसरे नज़रिए भी हैं। हमारे यहाँ अगर वो KPK में आफ्ताब शेरपाव हाउस ट्रेडिंग के जरिए पीर साबिर शाह की हुकूमत ख़त्म करके चीफ मिनिस्टर बन गए थे, या यहाँ पर गुलाम हैदराबादी की हुकूमत मंजूर भट्टो ने ख़त्म कर दी थी, तो अच्छी नज़रिए भी हैं। याद कीजिए 2009 में जब जरदारी ने और गिलानी ने पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किया था, रज़ी साहब को याद होगा, और सलमान तासीर को यहाँ गवर्नर बनाकर पूरी कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बन जाए। यहाँ रज़ी साहब बेहतर बताएंगे, वाज़े तौर पर था, रेट था तय जी 6 से 7 करोड़ ले ले नून लीग का MPA और हमारे साथ शामिल हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में बनाने के लिए। एक MPA जो है वो नहीं बिका, एक MPA, एक हफ्जाबाद से थी वो लाला मुकद्दस, लेकिन वो दूसरे नशस्त से आई थी। एक MPA जो है वो नहीं बिका। कई ऐसी मिसालें हैं जहाँ तरीके एतमाद नाकाम भी हुई है। तो हमें अपनी पूरी मुकन्ना को हम ये नहीं कह सकते जी सारी करप्ट हैं, लोटे हैं, बल्टे हैं, दोनों तरह की हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो हुकूमत साजी के लिए वोट का इस्तेमाल है, आप जिस पार्टी से टिकट लेके आए हैं तो हुकूमत साजी के लिए ही वो आपको टिकट दिया गया था ना, या इलेक्शन लड़ा गया था। सेनेट में तो हुकूमत साजी नहीं है ना, या बाकी चीज़ों में तो हुकूमत साजी का मामला नहीं है। वहाँ पे तो खुफिया रायशुमारी जो है वो इसलिए रखी गई है कि वहाँ पे हुकूमत का वो मसला ही नहीं कि फिर वो डी सीट करना या उसको वो क्या जी डिफेक्शन क्लॉज वगैरह लगाना। देखिए, दुनिया भर में जितने भी ऐवाने जमहूरी ममालिक में ऐवाने बाला है ना, चाहे वो यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अभी खुद मिसाल दी अमेरिकी सेनेट की। अब आप जानते होंगे कि अमेरिका की इस सदी, पिछली सदी के आगाज़ में अमेरिका में भी मुतनासिब तरीके से सेनेट का इलेक्शन होता था। चूँकि वहाँ भी करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे चलने शुरू हो गए, फिर उस इलेक्शन को डायरेक्ट किया गया कि हर स्टेट में 2 सेनेटर्स उम्मीदवार 2 उतरेंगे और पूरा पॉपुलर वोट से जो है वोटिंग होगी। ये जो ऐवाने बाला होते हैं, जो हमारे यहाँ सेनेट है, इंडिया में राज्य सभा है, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और अमेरिका के अंदर सेनेट है, यहाँ याद रखिए यहाँ सिर्फ सियासी ज़हन रखने वाला बंदा नहीं आते। यहाँ टेक्नोक्रेट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश होती है कि जो लोग आवाम के ज़रिए वोट नहीं ले सकते उनको भी यहाँ, तो ये ज़रा किसी हद तक ना कंजर्वेटिव अप्रोच का हामिल हाउस होता है, जो अपर हाउस होता है, जो हमारे यहाँ सेनेट होता है। तो यहाँ उस तरीके की अवामी नुमाइंदगी नहीं। अभी देखिए सारा अहम जो है वो मामला चल रहा है, हमें मालूम होना है इस्लामाबाद से, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब की सीट से, क्योंकि उसने डिटरमिन करना है मुस्तकबल में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान होगा या नहीं होगा। तो अभी तो सारा सेनेट के इंतखाब के वाले से सारी बहस ही मेरे नज़दीक उस बहस का महवर जो है वो उस सीट के गिर्द जो है वो घूम रहा है। जी, उसी से फैसला होना है। सही है। अच्छा, मैं रिसेप्ट टाइम बात एक और गल करनी है कि चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट पे ही बात कर रहे हैं या जुडिशरी की, तो काजी फायद ईसा वाला भी इशू हमने थोड़ा सा हमें हल्का या टच करना, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव काम ना, ठंड बहुत। अच्छा सर, आज इमदाद सुब्रो साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हमारे दोस्त हैं, ये आला तालीम हासिल करने लाहौर आए थे, फिर ऐथी रह गए। सर मुझे ये बताएं कि आज एजाजुल नाम ठीक है, उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब को झाड़ पिला दी। सही मेरा नाम एजाजुल हसन है, हाँ, हसन नहीं है, एजाजुल हसन नहीं है, और स्पेलिंग बताए उन्होंने ना, और मैंने करके बताए। वो सही चोई साहब अभी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात हुई, वो कह रहे थे, वो शायद हो सकता है आ भी जाएँ, वो कह रहे सी कि यार कि अपना ना विगाड़न दे उत्ते एडा गुस्सा है, तो आइंदा हुलिया विगाड़न दे उत्ते तो जो भी नहीं करते रहेगी साढ़े इत्थे। ये देखें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हाँ जी, बस करें आप, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम आपके साथ इस्लामाबाद जाएं। नहीं सही चोई साहब कहते हैं अरसलान वैज नूं कि मैनूं रोटी ठीक पहुंचनी चाहिए जेल सही चौधरी साहब ने कहा है, हाँ, आपने नहीं कहा। मैं नहीं कह रहा, मैं पागल हूं, मैं खाऊंगा, दसो। अच्छा सर, उन्होंने कहा कि जी के सियासी इत्तेहाद हैं वो फिर खुल के होने चाहिए। मैनूं गल नहीं समझ चाहिए जज साहब ने क्यों किया, तुहानूं की लगदा? मुझे तो आज तक समाज की समझ नहीं आई। मतलब सवाल लेकर गए थे वो, एक सवाल लेकर गए थे कि ये कैसे होना चाहिए,
جواب تھا کہ جناب جو آئین میں ویسے ہونا چاہیے. مطلب میں ایک عام آدمی کے طور پہ قانون کا مجھے نہیں پتہ, جواب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ کو آئین کیا کہتا ہے وہ کر لیں. اب سیاسی پارٹیاں اتحاد کیسے کریں گی, یہ سیاسی پارٹیوں کی مرضی ہے. اگر وہی رضا رحمانی صاحب نے ٹھیک جواب دیا کہ پھر اتحاد تو یہاں پر پی ایم ایل کاف کے پاس تو 4 سیٹیں 10 ووٹ ہیں, 10 ووٹوں پہ انہوں نے 48 یا 56 ووٹوں والی سینٹ کی سیٹ کیسے لے لی. ہارس ٹریڈنگ ایشو یا کرپٹ پریکٹسز سے ایشو ہے, یا ایشو ہے ثابت ہو گیا, ایشو ہے عمران خان صاحب کو سینٹ میں پی ٹی آئی کو میجارٹی دلوانا. اب وہ اسی پہ گھوم رہے ہیں کہ اگر حکومت کی میجارٹی نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا. تو ماضی میں کیسے چلا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کیو لیگ کے پاس میجارٹی تھی, نون لیگ کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس میجارٹی تھی, آئین سازی بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. نہیں ایک اور کہ وہ شرط کیسی ہے کہ جی جو جن پارٹیوں کی عددی اکثریت ہے, جن پارٹیوں کی عددی اکثریت ہے ان کی نمائندگی بھی سینٹ میں اتنی ہونی چاہیے. مطلب آئین میں واضح ہے بھائی, وہ جو بات کی عمر صاحب نے کہ بھئی سینٹ کی بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینٹ ہے کیا, کیوں اور کیوں بنایا گیا ہے. سینٹ تو یہاں پر پاکستان کا جو اسٹرکچر تھا, ملک ٹوٹ گیا تھا, اس کے بعد صوبوں کو برابری نمائندگی چاہیے تھی, آئین کے قومی اسمبلی کے اوپر ایک چیک چاہیے تھا. قومی اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے, سینٹ جو ہے وفاق کی نمائندہ, وفاقی اکائیوں کی نمائندہ ہے. تو وہ فرق بیسیکلی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحبان کو سمجھ نہیں آتا. اور ایک اور چیز جو وہ یہ کہ آپ کر لیں جناب, آپ وہ ٹریسیبل ووٹ بنا لیں. بھائی میں ایک پارٹی سے ہوں, میں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا, یہ تو آپ پروو کر لیں گے. یہ کیسے پروو کریں گے کہ میں نے پیسے لیے؟ کرپٹ پریکٹسز کا جو ذکر آ رہا ہے یہ کون پروو کرے گا؟ بھائی وہ جو پیسے والے جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ذرا کھولیں نا, پھر تو پتہ چلے کہ کس نے پیسے کس کو دیے. لینے والے کہہ رہے ہیں ہم نے لے لیے. بنیادی طور پہ نیت ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سینٹ میں میجورٹی چاہیے. انوکھا لاڈلا سینٹ چاہ رہا ہے, انوکھے لاڈلے کی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. میں ججز کی بات نہیں کر رہا جو سوال لے کے گئے, میں صدر صاحب کی بات کر رہا ہوں. جج صاحبان نے ظاہر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے جی, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. وہ پی ٹی آئی کا وہ حال ہے رضی صاحب کہ یہ وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ہمارے لاہور میں, یار میں خواتین کا احترام کرنے والا آدمی ہوں, ایک کہاوت ہے وہ سیئنگ ہے وہ سنانے لگا ہوں. ہمارے لاہور میں علی آفتاب صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ کڑی اپنی بنیریاں نہ لگتی ہوئے نا تو لوگوں کے منڈیاں نہ گالاں نہیں کڈی دیاں. یہ پھر گل کریں گے اس پہ. علی آفتاب صاحب ویسے تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں بڑی شخصیت کے کئی پہلو ہیں, لیکن یہ بہت سخت بات جو سیاسی وہ جو ہوتی ہیں تلخ حقیقتیں ہیں ان کو بڑے مطلب آرام سے وہ سافٹ کر کے مطلب کیانی صاحب کی ایکسٹینشن پہ بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں بہن دی سری والا بھی کم کر دیتے ہیں. تو سر اے دسو کہ یہ اب جو یہ اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, کی فیل آندی ہے, کی ہو رہا تھے؟ پہلے تو جو آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا اس پہ میں شیئر پڑھنا چاہوں گا. ہاں جی پلیز. کہ میں نے لڑکپن میں اسد مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی جس طرح سے ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں وہ اگر اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اپنی چوائس ہی نہیں دکھا سکتے, تو یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. دوسرا پھر یہاں پہ یہ بھی ذکر ہوا کہ اس کی بنیاد پر شاید ان کو ڈسکوالیفائی تو کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اگر ہم مطلب ازیوم کریں کہ چلیں جی یہ ہو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو قانون لے کے آ رہے ہیں یہ صرف 10 دن کا سوچ رہے ہیں, یہ آگے کا نہیں سوچ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کچھ قوتیں ہیں جو کہ آرم ٹوئسٹنگ کر لیتی ہیں. اچھا, وہ ان قوتوں کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ پارٹی کے چیئرپرسن سے کروا لیا جائے, دوسرا ہوتا ہے کہ منتخب نمائندے کو ذاتی طور پہ اپروچ کر کے اس سے کروا لیا جائے. چیف احمد نہیں چنگے لگتے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ والی جو آپشن ہے یہ تو ختم ہو جائے گی, کیونکہ عوامی ریپرزینٹیٹو کہے گا جی اتوں کرا لو, میرے کو تو کچھ نہیں, میں تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. یعنی ایک بندے کو مینیج کرنا ہوگا. بالکل ایک بندے کو مینیج کرنا ہوگا, جو کہ ایک طرف سے شاید یہ لگ رہا ہے کہ آسان ہے لیکن پھر وہ مشکل بھی ہے کہ آپ چھوٹے کو جو کر سکتے تھے اب سیدھا اوپر والے سے کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر اس نے نہ کر دی ہے تو پھر ختم. تو یہ آگے جا کے شاید یہ سیاسی پارٹیوں کے یہ بھی شاید حق میں ہی چلا جائے. اوکے, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو کوئی سوچ نہیں رہا اس بارے میں.
ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہ ہو جائے گا تو پھر ہم بڑے طاقت میں آ جائیں گے, ہمارے کنٹرول میں بہت آسانی سے چیز ہو جائیں گی. میرے خیال میں اب نا کنٹرول میں سے چیزیں آہستہ آہستہ نا وہ ریت مٹھی میں سے نکل رہی ہے. اب کچھ بھی کر لیں, ایسے کر لیں تو بھی, ویسے کر لیں تو بھی. لیکن وہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ حالیہ دنوں میں اپڈیٹ ہوا, تو مجھے یہ بتائیں کہ مطلب صرف ٹاڈا ہی ہویا کہ کسی اور دا بھی ہویا, یہ آپ کو شک پڑتا ہے کہ جس طرح خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جناب کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو وہ لگتا ہے تھانوں کہ ہے یا نہیں کوئی تعلق؟ میں اب کسی کے بارے میں تو کیا کہوں. نہیں کسی کے بارے نہیں, جنرل جی گل کرتے, جنرل تو مراد ہے عام جی. ہاں جی, آج جنرل دا مطلب اور نہیں کوئی. ہاں جی بالکل, یہ جو ہے نا اصل میں وہ جب بھی اینڈرائڈ کا نیا یو آئی آتا ہے نا تو اس میں کچھ بگس ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, تو پھر ان دنوں میں نا اپڈیٹس بہت جلدی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا, یہ اینڈرائڈ کا نیا یو آئی ہے, تو اب وہ اس میں بگز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بار بار اپڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے. چلیں صحیح ہے. اچھا جی, وہ میں آج بات کر رہا تھا کہ یار میں کرنا ہے ویلاگ, تو وہ ہمارے ایک بٹ صاحب ہیں بڑے ظالم آدمی, میں نے ان سے پوچھا کہ کی کری, انہوں نے کہا کہ مراسیاں لی کرو. میں کہا مراسیاں لے کی, کہندا مراسی جدوں چودھری جگت نہ مار سکے تو پھر کہندا چوئی صاحب کیا ٹھڈا منہ میں, تو بھی جا کے کہہ دے ہوتے کہ جج صاحب کیا ٹھڈا منہ میں. تو اے میرا مطلب ہے تسی آپ کیوں نہیں کیتی ہے گل؟ اچھا, پہلی گل تو یہ ہے کہ میں چونکہ بڑا لا ابائڈنگ قسم کا انسان ہاں, شہری ہاں, اس کر کے میں تو ججاں دی بالکل کوئی وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو تصور چ بھی نہیں, بلکہ ججاں دی بھی کہ مطلب جن نال بھی جیم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں میں نہیں کر سکتا. جرنلسٹ ہے میری اپنی کمیونٹی, میری برادری, میرے پیٹی بھرا نے, انہوں دے بارے تے کوئی گل نہیں ہو سکتی. لیکن اے ہونی جڑا علی صاحب نے گل کی تھی نا, میں تھوڑا جہا اختلاف کرنا. انہوں نے کہا کہ مٹھی میں سے ریت پھسلنا شروع ہو گئی. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ریت آج سے نہیں پھسل رہی. یہ تو آپ اگر نوٹ کریں تو وہ مولوی تمیز الدین والا جو ایشو چلا تھا, بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو یہ ریت تب سے پھسلنی شروع ہوئی. اب ہمارا یہ جو نوجوان نسل ہے, یا جیسے آپ جیسے جو بڑے ہوپ فل رہنے والے لوگ ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہوں چونکہ آ گیا ہے سوشل میڈیا, تو گل بڑی تیزی نہ پھیل گئی ہے, تو لوگوں کو پتہ لگ گیا. جتنے کے لوگوں کو اب پتہ ہے نا, اتنے کے لوگوں کو تب بھی پتہ تھا آبادی کے تناسب سے کر دیکھا جائے تو, ٹھیک ہے. یہ ریت مٹھی سے پھسلتی رہے گی تو نوی ریت آندھی رہے گی, ٹھیک ہے, جب تک پاکستان قائم ہے, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رکھے, ٹھیک ہے. یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, شروع میں بنا ہی سیکیورٹی اسٹیٹ کے نام پہ تھا, یہ اب بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. یہ جب تک رہے گا اس نے سیکیورٹی اسٹیٹ ہی رہنا ہے. میرا مشورہ ہے, اور مفت مشورہ ہے, بالکل کسی ڈاکٹر دی فیس نہیں لے رہا تھوڑے تو, کہ اتنے سڑنا کوڑنا بند کر دے اور عادت جی پا لو, ٹھیک ہے. اس پہ بالکل نہ آپ اس بات پہ پریشانی لیں. جو آئین ساز قوتیں تھیں جنہوں نے آئین بنایا, انہوں نے ذرا آئین پہ اڑے, نتیجہ دیکھ لیا انہوں نے. ابھی بھی جو ان کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے نواز شریف, لیکن جب آئے انہوں نے کہا نہیں یار آئین بھی کوئی ہوندا, جس طرح ہی آئندہ خیال آیا اس تو بعد آئیں بائیں شائیں چلتی پئی, ٹھیک ہے. تو یہی چلتا رہے گا. اس لیے بہتر ہے کہ صرف رضی صاحب دے ٹھڈ دے ٹانکے نہیں لگے, کتے ہوراں دے بھی لگے ہونے تے ہور لگ جان گے. اپنی زندگی کو آسان رکھیں, سڑنا کھوڑنا چھوڑے. ایک چنگا بھلا تھیٹر لگا ہے, روزانہ دی بنیاد تے کئی تانوں آئین دی کی تعریف لبدی, کئی دوسری لبدی, کدی 226 دے نال 59 جوڑتی جاندی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ جڑتی جائے. آپ ایک انجوائے کریں, کیونکہ اس اقتدار میں آپ صرف اتنے حصے دار ہیں کہ آپ نے ٹھپا لگانا ہے ایک. اب وہ ٹھپا آپ جس کو لگائیں گے وہ اس دوسرے کے ڈبے سے نکل آئے, تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور نہ ہی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو مر جائیں کیا؟ نہیں مرنا نہیں, انجوائے کریں, انجوائے کریں صورتحال کو. مطلب تسی ایک اعلیٰ افسر دی زبان تے اعتبار کرن نہیں تیار, جنہیں ایک واری نہیں 2-3 واری کہا کہ یار سانوں کیوں رول دیو وچ. نہیں, میں تو ان کی بات پہ مکمل ایمان رکھتا ہوں بھائی. اس لیے ایمان رکھتا ہوں کہ میرے کو تو شیخو پورے جانتے پہ ہے, کوئی نہیں تو لندن کی میں جاواں گا نس کے. اس لیے مجھے ان کی بات پہ مکمل یقین ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, میں بھی ویلاگ کرتا ہوں, معاف کرنا تو چھیڑ رہے ہو, میں بھی ویلاگ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, باقی رضی صاحب بھی کرتے ہیں. ہم روزانہ کیا کر رہے ہیں,
ہم جو ہمارے اندر ایک درد، ایک کرب، ایک جو کیا کہتے ہیں کہ آگاہی کا عذاب ہوتا ہے، ہم ایکچولی اس کو دوسروں کو بھی اس منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کلے کیوں بھگتی ہے اس عذاب نو، تسی بھی بھگتو، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ان میں سے 10% بھی اگر اثر لیں گے تو 90% اثر نہیں لیں گے. وہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں اپنے دل کی آواز. جس طرح سلطان رئی دی فلم لوگ ویکھدے سن کہ چودھری دے خلاف جڑا نا ایک کمی کھلو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ پان کھاندے فن، سگریٹ پیندے فن، نعرے لاندے فن تے گھر چلے جاندے تے آ کے اسے چودھری دی تابے داری کر رہے ہوندے سن جس چودھری دے خلاف وہ گلاں سن کے آندے سن. تو وہ چودھری جو ہے نا وہ چودھری ہوتا ہے بھائی جان، وہ اس نے چودھری ہی رہنا ہے. ہم اور آپ ہے کمی، سارا پنڈ بھی مر گیا نا، اسی چودھری نہیں بننا. یہ بات ذرا پلیز ذہن میں رکھیں. اس لیے سڑنا کھڑنا چھوڑ دیں، ایزی زندگی گزاریں. اتنا خوبصورت موسم ہے، کیوں ٹھنڈ لوانی چاہتے ہیں؟ سر یہ نور اللہ صاحب، آپ سر یہی آپ خیالات سے متفق ہیں بٹ صاحب سے؟ نہیں، میں بٹ صاحب کے ہی نہیں، باقی دوستوں کے خیالات سے بھی متفق نہیں ہوں. رضی صاحب نے جہاں سٹارٹ کیا کہ پوری قوم کو ایک کرب میں مبتلا کر دیا ہے سینٹ الیکشن نے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ میرا، آپ کا یا ایک عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب سینٹ کے ممبر بنیں گے یا یوسف رضا گیلانی صاحب بنیں گے یا پنجاب سے کون جیتے گا اور کون ہارے گا. میرے خیال میں تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرے مسائل پر کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس کے تمام جمہوریت پسند وہ دوست جنہیں آج پریشانی ہو رہی ہے اس کیس کو لے کر جو کورٹ میں چل رہا ہے، جس پر آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک چور راستہ بنے؟ اگر ایک موقع بن گیا جس کے لیے صرف ہمارے پاس ایک لاجک ہے کہ ان کی نیت ایسی ہے، وہ اس موقع پہ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں. بھائی اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اگر کوئی کام ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ آج کیوں نہ ہو جائے. تو کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی، جب اس کی اپنی باری ہوتی ہے جس پارٹی کی، اس وقت وہ نہیں چاہتے کوئی تبدیلی کرنا، اچھی تبدیلی. جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تب شور بچاتے ہیں. اب اگر ایک ایسا موقع بنا ہے کہ اوپن بیلٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے. میرے خیال میں تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، نہ یہ عوام کا مسئلہ ہے. میں اللہ تعالیٰ میں ایک ویسے سوال کرنے لگا ہوں کہ کسی دے گھر بچہ ہوئے نا تو وہ جڑا نام رکھن دا حق ہوندا ہے نا وہ ماں پیو نوں ہوندا ہے. ایسے ہی نا جی رضی صاحب؟ تو یہ کام تو پارلیمنٹ کے کرنے کا نا، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. مامے لگ دینے تجھے کروانے والے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ رائٹ کسی کے پاس اور ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ابھی ایک تو کورٹ نے کچھ ایسا ڈیسیژن کیا نہیں ہے، وہاں پر ایک کیس لے کر گئے ہیں لوگ، اس میں سب پارٹیز، اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں کہ یہ کورٹ کا کام نہیں ہے، اچھا کیس نہیں ہے، رائے کے لیے گیا ہے، جو بھی ہے اس کے لیگل جو بھی ایک ٹرمز آپ استعمال کریں گے، اگر پولیٹیکل پارٹیز اور آپ ان کے نمائندے کے طور پہ جس طرح سے اس کو پرسو کر رہے ہیں اور اس پہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس کی، اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہاں پہ مینٹینیبل نہیں ہے یا انہیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو انہیں کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے. بائیکاٹ کر کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں جیسے آپ شور مچا رہے ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز وہاں جا کر اس کے لیے دلائل دے رہی ہیں اور اس کے لیے بات کریں تو اس کا مطلب ہے وہ کورٹ کی اس پوزیشن کو مان رہے ہیں کہ کورٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیژن دینا ہے. اور میرے خیال میں ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور کورٹس نے پہلے بھی بہت سے ایسے ڈیسیژنز دیے ہیں جو پارٹیز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے یا پبلک نے ایٹ لارج یا کچھ خاص سیگمنٹس نے اس کو قبول نہیں کیا. اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے اوور آل تبدیلی کے لیے اس سیٹ اپ میں کیا بہتری لانی ہے، اس کے لیے کام اگین پولیٹیکل پارٹیز نے ہی کرنا ہے. کیا انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ ایسے مسائل دوبارہ نہ پیش آئیں؟ تو یہ اگین پولیٹیکل پارٹیز پر بار رہے گا. میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کسی حد تک پولیٹیکل پارٹیز بھی ذمہ دار ہیں. تھینک یو جی. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، پھر گل کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے رضی صاحب آن گے. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.